جیسے تھوڑا سا پہلے بتایا گیا کہ یہ وہ دروازہ ہے جو خیبر کے قلعے کو مین انٹرنس کا دروازہ ہے. اور کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کتنے 100 فٹ کتنے چوڑا تھا کتنے فٹ لمبا تھا. ابھی بھائی وہ ماپ رہے ہیں تقریباً لگتا ہے کہ 7 گٹھیں چوڑا ہے اور تقریباً ویسے 15 گٹھیں شاید لمبا ہوگا. یعنی تقریباً سمجھ لیں کہ 5 فٹ 6 فٹ لمبا ہے اور تقریباً 4 فٹ شاید چوڑا ہوگا. فٹ میٹر نہیں, دروازہ موجود ہے. مطلب دروازہ تو خیر بعد نہیں بنایا گیا, جگہ وہی ہے اور جگہ سے پتہ چل جاتا ہے وہ کتنا چوڑا اور کتنا لمبا ہوگا. کہتے ہیں جی جس طرح شیخ بیان کر رہے تھے کہ ایک شیعہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس انگلی پر ایسے رکھا اور ایسے دروازے کو فضا میں پھینک دیا کہ ابھی تک دروازہ واپس ہی نہیں آیا. اور کہتے ہیں جی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار ماری مرحب کو کاٹتی ہوئی 7 زمینیں کاٹ گئی اور 7 زمینیں کاٹتی ہوئی پھر بیل کے وہ سینگ کاٹنے لگی نعوذ باللہ, جس کی سینگوں کے اوپر زمین پڑی ہوئی ہے, زمین قائم ہے نعوذ باللہ. تو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور جبریل, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور رب جلیل نعوذ باللہ. تو جبریل نے کہا جلدی جاؤ جا کے اس کو روکو, اگر بیل کے سینگ کاٹ گئی تو طوفان آ جائے گا. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے پھر اس تلوار کو جب روکا تو جبریل کیا کہتے ہیں کان وط او سیف علی, کہ سیف کی جو علی کی تلوار ذوالفقار تھی اس کا جو مار تھا میرے کاندھے اوپر اتنا زور سے پڑا, اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے قوم صالح کو اٹھاتے ہوئے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی. نعوذ باللہ. ایسی ایسی باتیں بے ڈھنگی اور بے دلیل بے ثبوت, جن کا کوئی ثبوت نہیں, جن کی کوئی سند نہیں, ایسی باتیں شیعہ کی کتابوں میں عام ملیں گی. اور ایسی باتیں کہ چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سن کر کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ چند فٹ کا چوڑا چند فٹ کا لمبا دروازہ ہے جو قلعے کی مین انٹرنس تھی. شیخ آ گیا ہے, ادھر سے بھی راستہ ہے, چلو ان کو ادھر سے آنے دیں. جی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا قومی اسمبلی ہوگی, ان کا میٹنگ پلیس ہوگا, کیونکہ اتنا بڑا اس پورے قلعے میں نے کوئی بڑا کمرہ نہیں دیکھا. تو اس بڑے کمرے کی جو اتنی لمبائی چوڑائی ہے, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا کوئی میٹنگ پلیس ہوگا جہاں وہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہوں گے. اور دیکھیں کہ اس دور میں کوئی اے سی وغیرہ نہیں تھے اور کمرے کو ایسا ہوادار بنایا گیا ہے کہ گرمی میں بھی اس کمرے میں گرمی محسوس نہیں ہوتی. اور پھر شیخ پیچھے دیکھ کر پیچھے دیکھ کے, اور اس کمرے کی یہ دیکھیں یہ اوپر بھی کھڑکیاں روشن دان اور نیچے کھڑکیاں. یہ کھڑکیاں بنانے کا مقصد بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ باہر کے علاقے کو کنٹرول کیا جا سکے. کہ یہاں سے بھی پورے علاقے کا, جس طرح ہم ایک باہر ہم نے دیکھی تھی پوسٹ, اور یہاں سے بھی لگتا ہے کہ کوئی 3 انداز کھڑے ہو کر باہر کے علاقے کو کنٹرول کرتے ہوں گے. تو یہ اس کی چھت بھی وہ کھجور کے تنوں سے, اور ٹہنیاں بھی بالکل کھجور کی ٹہنیاں, کہ دیکھیں کتنے دور گزر چکے ہیں کہ ابھی تک تقریباً اسی طرح اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. جی آ جائیں